السلام علیکم، مائی نیم از علی شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہاؤس۔ دوستو 2009 میں ایک آدمی انٹرنیٹ پر 4chan.org نام کی ایک ویب سائٹ استعمال کر رہا تھا۔ اس ویب سائٹ پر لوگ اپنی لائیو سٹریمنگ بھی کرتے ہیں۔ اس آدمی کی نظر ایک لائیو سٹریمر پر پڑی جس میں ایک عورت ایک کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ دوستو 15 گھنٹے گزر گئے اور یہ عورت ایسے ہی کیمرے کے سامنے 15 گھنٹے لیٹی رہی اور لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہ پوری اسرار عورت کون تھی اور اس عورت کا اصل نام کوئی نہیں جانتا، لیکن اس نے اپنا نام چپ چین بتایا ہوا تھا۔ یہ ساؤتھ کوریا میں رہتی تھی اور اگلے 10 سال تک یعنی 2019 تک ہر دن یہ عورت 24 گھنٹے اپنے کمرے میں اسی کیمرہ کے سامنے ہی رہتی تھی۔ دوستو صرف کپڑے بدلنے اور واش روم یوز کرنے کی حد تک یہ عورت کیمرہ کے سامنے سے ہٹتی تھی۔ اس کے کمرے میں 3 کیمراز لگے ہوئے تھے، ایک لیپ ٹاپ کا ویب کیم اور 2 کیمرے کمرے کی چھت پہ کارنرز پہ لگے ہوئے تھے جو اس کی ہر حرکت کو ریکارڈ کرتے تھے۔ 24 گھنٹے اس کی لائیو سٹریمنگ 4chan ویب سائٹ پہ چلتی رہتی تھی۔ یہ عورت اکثر دن میں 20 گھنٹے تک سوتی رہتی تھی اور یہ عورت اکثر گھنٹوں تک اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے کیمرے کو گھورتی رہتی تھی۔ کھانا پینا سونا یہ سب کچھ یہ کیمرہ کے سامنے کرتی رہتی تھی۔ ناظرین گرامی، دیکھتے ہی دیکھتے یہ عورت مشہور ہوتی گئی۔ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی انسان ایسا کیوں کرے گا، لیکن یہ پر اسرار عورت آخرکار کون تھی یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ یہ عورت بولتی نہیں تھی لیکن لکھ کر لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتی تھی۔ اس عورت نے جو کہانی لوگوں کو بتائی وہ کافی عجیب تھی۔ اس عورت کے مطابق اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اس کے ماں باپ اس کے لیے کافی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے اور ایک پولیس آفیسر جس کا نام اس نے پی بتایا ہوا تھا اور وہ اس کی جائیداد کے لیے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس عورت کے بتانے کے مطابق اس کی ٹانگ میں ایک چپ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ پولیس آفیسر اس عورت پر ہر وقت نظر رکھتا ہے اور وہی پولیس آفیسر اس کے کھانے پینے کی چیزیں اس کے گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ لیکن یہ کہانی عجیب و غریب لگتی ہے کیونکہ اگر یہ عورت 10 سال تک مشکل میں تھی تو اس عورت نے ہر وقت لائیو کیمرہ کے سامنے رہتے ہوئے لوگوں کو اپنے گھر کا پتہ کیوں نہیں بتایا تاکہ پولیس اس کی مدد کر سکے۔ دوستو کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ عورت دراصل سکیزوفرینیا نامی کنڈیشن میں مبتلا تھی، ایک ایسی کنڈیشن جس میں انسان ایک ایسی زندگی جی رہا ہوتا ہے جو کہ حقیقت میں ہوتی ہی نہیں ہے اور انسان ڈرا ڈرا بھی رہتا ہے، جیسا کہ یہ عورت اپنے کمرے کے دروازے پر کوئی بڑی چیز رکھ دیتی تھی، جیسا اس کو ڈر تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی آ جائے گا۔ یہ عورت زندگی میں اکیلی ہوگی اور اسی کنڈیشن سے گزر رہی ہوگی جس کی وجہ سے یہ عورت تقریباً 10 سال تک 24 گھنٹے اس کمرے میں کیمرہ کے سامنے رہتی تھی۔ دوستو 2019 میں یہ عورت اچانک غائب ہو گئی اور اس کی لائیو سٹریمنگ 10 سال کے بعد بند ہو گئی۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ پولیس نے اس کو ٹریس کر لیا تھا، لیکن ٹھیک سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پر چپ چین کا یہ پر اسرار کیس کافی مشہور ہوا تھا۔ پیارے دوستو، ویڈیو یہاں ختم نہیں ہوئی اور میں آپ کو ایک اور کافی عجیب و غریب کہانی کے بارے میں بتاؤں گا۔ سبسکرائب کریں انفو ہاؤس کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ میکسیکو میں کپڑوں کی دکان میں ایک پتلا یعنی ایک مینیکن کھڑا ہوا ہے، لیکن ایسے مینیکنز کپڑوں کی دکان میں موجود ہوتے ہی ہیں۔ مینیکنز مطلب سٹیچو۔ دوستو لیکن اس پتلے کی کہانی کافی عجیب ہے، لیکن اگر آپ اسے غور سے دیکھیں، اس کے ہاتھ اور ٹانگیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سٹیچو کی بجائے کوئی انسان کھڑا ہو۔ کپڑوں کی دکان میں موجود کوئی بھی مینیکنز ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے مطابق تو اس کی ٹانگوں کی وینز تک نظر آتی ہیں۔ پر یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ اس پتلے کو لا پیسکولیڈا کہتے ہیں۔ کہانی یہ بتائی جاتی ہے کہ مارچ 1930 میں یہی کپڑوں کی دکان یہاں موجود تھی اور اس دکان کے مالک کا نام ایسپارزا تھا اور اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی اور شادی کے ہی دن اس کی بیٹی مر گئی کیونکہ اس کو بلیک ویڈو اسپائڈر نے کاٹ لیا تھا اور اس کی بیٹی کی موت کے کچھ عرصہ بعد ہی یہ پتلا اس دکان میں کھڑا کر دیا گیا اور اس نے وہی ڈریس پہنا ہوا تھا جو ایسپارزا کی بیٹی نے اپنی شادی کے دن پہنا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پتلے کی شکل اس کی بیٹی سے کافی زیادہ مل رہی تھی۔ اس پتلے کے ہاتھ اور اس کی ٹانگیں کسی انسان جیسے لگ رہی تھیں۔ ناظرین گرامی، لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دکان کے مالک نے اپنی بیٹی کے غم میں اپنی ہی بیٹی کو ممی بنا کر ایک پتلے کی شکل میں دکان پر کھڑا کر دیا
दिया और इस दुकान में काम करने वालों का कहना है कि जब भी वो इस मैनिकुलिन के पास जाते हैं तो उनको पसीना आना शुरू हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी भी मशहूर हो गई कि ये मैनिकुलिन रात को अपना सर हिलाता है और फिर मेक्सिको में लोग इस मैनिकुलिन से डरना शुरू हो गए और ये डर तब से लेके आज तक लोगों के दिलों में मौजूद है। और वहीं बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये एक मोम से बना हुआ खास किस्म का पुतला है जो कि किसी इंसान जैसा लगता है और इसी वजह से दुकान के मालिक को बहुत फायदा होता है क्योंकि लोग दूर दूर से इस इंसान नुमा पुतले को देखने के लिए आते हैं। और शायद यही वजह है कि इस दुकान का मालिक नहीं चाहता कि लोगों को इसकी हकीकत का पता चले। नाज़रीन ग्रामी, बहरहाल मेक्सिको में ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ला पेस्कुलेटा नामी ये मैनिकुलिन और इसकी कहानी सच हो या झूठी लेकिन काफी इंटरेस्टिंग जरूर है। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। दोस्तों, हकीकी जिंदगी में स्पाइडर के काटने से कोई इंसान स्पाइडरमैन नहीं बनता बल्कि उसकी जान भी जा सकती है, जैसे कि इसकी गई।